الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بقیہ تمام انبیاء اور رسولان اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد خصوصیات سے نوازا ہے۔ چند خصوصیات ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی رسالت تمام جنات اور انسان کے لیے عام ہے۔ آپ کی آمد کے بعد کسی انسان اور کسی جنات کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ پر ایمان لائے بغیر اور آپ کی اتباع، اطاعت اور پیروی کیے بغیر جنت میں داخل ہو سکے۔ اب جنت میں جانے کا صرف ایک راستہ باقی ہے، اور وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی شریعت کی اتباع کرنا۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تمام انسانیت کے لیے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 اور سورہ فرقان کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام جہان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بن جائے، تمام جہان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، العالمین سے مراد جن و انس ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں عظیم مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 523 نمبر پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا اور رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، میرے لیے زمین کو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ اور سجدہ کرنے کا مقام مسجد بنا دیا گیا، اور مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا، اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں 523 نمبر پر اس کی تخریج کی ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ صحیح مسلم میں 153 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
اس امت کا جو بھی شخص میرے بارے میں سنے، چاہے یہودی ہو اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ رکھتا ہو، یا نصرانی ہو اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ رکھتا ہو، اور مجھ پر ایمان لائے بغیر اور جو دین اور شریعت میں دے کر بھیجا گیا ہوں اس پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ یعنی آپ کی آمد کے بعد اب آپ پر ایمان لانا اور آپ کی شریعت پر چلنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کی شریعت سب کے لیے ہے، آپ سب کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ آپ کی خصوصیات میں سے بڑی اور اہم خصوصیت ہے۔ یہ پہلی خصوصیت ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ دوسری خصوصیت ہے کہ آپ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہے، جس طرح کے نصوص میں یہ بات بہت صراحت کے ساتھ آئی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کا سلسلہ آپ پر ختم ہے، آپ نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں۔ اور ایسے ہی شیخین امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنہ قال فانا اللبنہ وانا خاتم النبیین۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 3535 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2286 نمبر پر موجود ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کرام کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا اور اس کو بہت حسین و جمیل اور بہت خوبصورت بنایا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ لوگ آتے، اس گھر کا چکر لگاتے، اسے دیکھ کر خوش ہوتے، حیرت کرتے، تعجب کرتے اور کہتے یہ اینٹ کیوں باقی ہے، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھ دی جاتی جس سے یہ عمارت مکمل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ، عمارت نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں اور میں ہی نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں، نبوت کے سلسلے کو مکمل کرنے والا ہوں۔ ان نصوص کی بنیاد پر تمام امت ابتدا سے لے کر اب تک اس بات پر متفق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے اور اس کا قتل کرنا فرض ہے۔ اگر وہ اپنے نبوت کے دعوے پر اڑا رہے، اس سے توبہ نہ کرے، اس سے رجوع نہ کرے تو اس کا قتل کرنا فرض ہے۔ امام آلوسی لکھتے ہیں، وَقَوْنُهُ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مما نطق به الکتاب وصدعت به السنہ وَأَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا وہ مسئلہ ہے جو اللہ کی کتاب میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ فَيُكَفَّرُ مُدَّعِي خِلَافَهُ وَيُقْتَلُ إِنْ أَصَرَّهُ، اس کے خلاف جو شخص دعویٰ کرے وہ کافر ہوگا، اور اگر اپنے دعوے پر مصر رہے، اڑا رہے تو قتل کا مستحق ہوگا۔ تو یہ رہا دوسرا مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خصوصیت کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور نبیوں کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ آپ پر ختم ہے، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ جو شخص بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اپنے نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ تیسری خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید فرمائی عظیم معجزات کے ذریعے سے، اور ایسی نشانی آپ کو عطا فرمائی جو اللہ کی وحی ہے، جو قرآن عظیم ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو تغیر اور تبدیلی سے محفوظ ہے، جو قیامت تک اللہ کے اذن سے باقی رہنے والی کتاب ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اسے اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 88۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جناتوں کو چیلنج دیا ہے کہ اگر وہ سب اکٹھا ہو جاتے ہیں کہ قرآن کے مثل کوئی کتاب بنا لیں تو اس کے مثل وہ کبھی نہیں لا سکتے، چاہے انسان و جنات سب مل کے ایک دوسرے کی مدد میں بھی لگ جائیں تب بھی وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہے، جس کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے، جس کتاب میں اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی رحمت کا سامان ہے اور ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اسی طرح سے صحیحین کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحاہ اللہ الی فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 4981 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 152 نمبر پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی نبی آیا کرتے تھے ان کو کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسا معجزہ اور کوئی ایسی آیت دی جاتی تھی کہ جس کو دیکھ کر اس وقت کے انسان ایمان لاتے تھے، اور مجھے جو نشانی دی گئی، جو معجزہ عطا کیا گیا وہ اللہ کی وحی ہے، اللہ نے مجھ پر وحی فرمائی ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے۔ اور بقیہ انبیاء کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی نشانی ان کے ذات کے ساتھ ہی چلی گئی، وہ دنیا سے گئے، ان کی نشانی بھی گئی، ان کا معجزہ بھی گیا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کی نشانی اور آپ کا معجزہ باقی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا۔ اسی لیے آپ نے امید ظاہر فرمائی فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مجھے امید ہے کہ میں سارے انبیاء سے زیادہ پیروکاروں والا ہوں گا قیامت کے دن، میرے متبعین کی، مجھ پر ایمان لانے والوں کی اور میرے پیروکاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ آپ کا جو معجزہ ہے وہ باقی رہنے والا معجزہ ہے، وہ زندہ معجزہ ہے، وہ قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے۔ اس لیے آپ کے پیروکار اور آپ پر ایمان لانے والوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی۔ تو ہم نے 3 خصوصیات آپ کے سامنے ذکر کیے۔ پہلی خصوصیت یہ کہ آپ کی رسالت تمام انسان و جنات کے لیے عام ہے۔ دوسری خصوصیت یہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور تیسری خصوصیت یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندہ معجزہ سے نوازا ہے، قرآن کریم سے، جو قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی گواہی دینے کے لیے باقی ہے اور باقی رہے گا۔ اور انشاءاللہ ہم مزید خصوصیات کو اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔